اللہ کی کتاب اور اس کی خلقت جب سب کے سامنے ہے تو اس سے ہر ایک فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اور قرآن مجید ایسے کن حروف سے بنا ہے کہ جن کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کی نورانی کتاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ایک اور نئے سورے کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ جاسیہ۔ آج ہم سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے اپنے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين۔ حامیم، یہ کتاب قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور دانا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اللہ حکمت والا ہے، الحکیم، اس کی کتاب بھی حکمت والی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین آیت نمبر 1-2۔ اور اس کا نبی بھی حکمت سکھانے والا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ کی کتاب اور اس کی خلقت ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر اس کی کتاب سے صرف متقین استفادہ کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ اور اس کی خلقت سے صرف مومنین اسے یاد کرتے ہیں۔ لآیات للمؤمنین۔ بہترین تلاوت، اس کا ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی۔ نمبر 1، قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے جو تمہارے اختیار میں ہیں، اور یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ نمبر 2، کتاب اور قانون بھیجنا اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اسی لیے آسمان اور زمین جیسی نعمت سے پہلے اس کا نام آیا ہے۔ نمبر 3، تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی منزلت کو واضح کیا جائے اور پھر اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ نمبر 4، تشریع اور تکوین کا نظام ایک ہی جگہ سے ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی معرفت کے لیے نیچر کے مطالعے کی قرآن مجید تشویق کرتا ہے۔ نمبر 6، صرف قرآن مجید کی آیتیں ہی نہیں بلکہ نیچر کی کتاب کے اوراق بھی مومنوں کے لیے نشانی اور علامت ہیں۔ 3 آیتوں کی تفسیر کو جان لینے کے بعد مزید 2 آیتوں کی تفسیر جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جن جانوروں کو وہ زمین پر پھیلاتا رہتا ہے
ان میں بھی یقین کرنے والوں کے واسطے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور خدا نے آسمان سے جو ذریعہ رزق پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے پھیر بدل میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر آیت نمبر أولو 3، 4 اور 5 کی، جن میں خلقت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ہر ایک آیت کے آخر میں کسی ایک گروہ کو خطاب کیا گیا ہے، ایک بار اہل ایمان کو، ایک اہل یقین کو، اور ایک بار غور و فکر کرنے والوں کو۔ ایسا شاید اس لیے ہے کیونکہ ایمان کا راستہ عقل کے راستے سے جدا نہیں ہے، اور یہ دونوں ہی انسان کو یقین تک پہنچاتے ہیں۔ البتہ انسان اور جانوروں کی تخلیق کا مسئلہ زیادہ دقیق اور وسیع ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا یقین کا سبب بنتا ہے۔ زمین کے چکر کو منظم کرنا اور دن و رات کا مسلسل آنا جانا اللہ کی قدرت اور حکمت کی ایک اور نشانی ہے۔ اگر زمین نہ گھومتی یا آہستہ یا تیز گھومتی تو زندگی برباد ہو جاتی، لہٰذا ان نعمتوں کی اہمیت اس وقت زیادہ ہوگی جب انسان سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ ہوا، بارش، دن اور رات، یہ سب زمینی مخلوقات کی زندگی میں اہم کردار رکھتے ہیں، جو کہ ایک ہی آیت میں ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خلق کرنا ایک بات ہے اور ارادہ کرنا اور روزی دینا دوسری بات ہے۔ ہر ایک مخلوق کی روزی اس کے خلق ہونے کے دن سے ہی منظم کر دی گئی ہے۔ دن اور رات کے اختلاف سے مراد یا تو ایک کے بعد دوسرے کا آنا ہے، یا دن اور رات کے گھنٹوں میں فرق ہے، یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ہوا میں 3 اہم نعمتیں پائی جاتی ہیں: بادلوں کو جا بجا کرنا، پودوں کی باراوری اور ہوا کا صاف ہونا۔ پورے قرآن میں جہاں بھی دن و رات کی خلقت کی بات ہوئی ہے، وہاں رات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، پوری دنیا اللہ کی معرفت کی کتاب ہے۔ آسمان، انسان ہو یا جانور، سب کو ایک ہی ہدف اور مقصد تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ایک نعمت جانوروں کا زمین میں پھیلا ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانوں کی زندگی مفلوج ہو جاتی۔ نمبر 3، آسمانوں اور زمین اور تمام جانوروں کی پیدائش ایک طرف اور انسان کی پیدائش ایک طرف۔ خلقکم وما یبث، انسان کا نام تمام جانوروں سے پہلے اور جدا لیا گیا ہے، جو کہ اہمیت کی علامت ہے۔ نمبر 4، دنیا کا مطالعہ کرنا یقین تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 5، آسمان انسان کے رزق کا منشا ہے۔ نمبر 6، زمین بھی زندہ ہوتی اور مرتی ہے، اور ہمیشہ یہ سلسلہ خزاں اور بہار کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ نمبر 7، ہواؤں کا چلنا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے۔ نمبر 8، دنیا کی کتاب متعدد نشانیوں سے بھری ہوئی ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے 5 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات کو بھی جان لیا۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی خلقت اور اللہ کی کتاب ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے صرف متقین استفادہ کرتے ہیں اور اللہ کی خلقت سے صرف مومنین اسے یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید کسی خاص الفاظ سے نہیں بنا ہے، بلکہ انہی الفاظ سے بنا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا، اور یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی کون سی خلقت کو دیکھ کر آپ کو سب سے زیادہ اللہ کی یاد آتی ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔